یہ افسانہ بدنصیب ماں افسانوی مجموعہ واردات کا تیسرا افسانہ ہے۔ بڑا ہی خوبصورت اور ایک طرح سے دردناک اور الپناک یہ کہانی ہے۔ سنتے ہیں اس کہانی کو۔ بدنصیب ماں، پہلا حصہ۔ پنڈت اجودھیا ناتھ کا انتقال ہوا تو سب نے کہا، ایشور آدمی کو ایسی ہی موت دے۔ 4 جوان لڑکے یادگار چھوڑے اور 1 لڑکی۔ اثاثہ بھی کافی، پختہ مکان، 2 باغ، کئی ہزار کے زیور اور 20,000 نقد۔ بیوہ پھولمتی کو صدمہ ہونا تو لازمی تھا اور وہ کئی دن تک بے حال رہی، لیکن جو ان بیٹوں کو سامنے دیکھ کر اسے تشفی ہوئی۔ 4 لڑکے ایک سے ایک سعادت مند، 4 بہویں ایک سے ایک فرما بردار۔ جس وقت پھولمتی چارپائی پر لیٹتی تو باری باری سے اس کے پاؤں دباتیں، وہ اشنان کر کے اٹھتی تو اس کی ساری دھوتیں۔ سارا گھر اس کے اشارے پر چلتا تھا۔ بڑا لڑکا کامتا ناتھ ایک دفتر میں 50 روپے کا نوکر تھا۔ دوسرا اما ناتھ ڈاکٹری پاس کر چکا تھا اور کہیں مکتب کھولنے کی فکر میں تھا۔ تیسرا دیا ناتھ BA فیل ہو گیا تھا اور اخباروں میں مضامین لکھ کر اپنا جیب خرچ نکال لیتا تھا۔ سب سے چھوٹا سیتا ناتھ 4 میں ذہین اور ہونہار تھا اور امسال BA اول درجے میں پاس کر کے MA کی تیاری میں مصروف تھا۔ کسی میں وہ لاؤبالیاں نہ تھیں، نہ فضول خرچیاں، نہ کم اندیشیاں جو والدین کو جلاتی ہیں اور خاندان کو تباہ کرتی ہیں۔ بڑھیا گھر کی مالکن تھی، اگرچہ کنجیاں بڑی بہو کے پاس رہتی تھی۔ پھولمتی میں وہ حکومت پسندی نہ تھی جو بوڑھاپے کو سخت گیر بنا دیا کرتی ہے، مگر اس کی مرضی کے بغیر کوئی لڑکا ناشتہ نہیں مانگ سکتا تھا۔ شام کا وقت تھا۔ پنڈت جی کو مرے آج 12واں دن تھا، کل 13ویں ہے۔ برہم بھوج ہوگا، برادری کی دعوت ہوگی، اس کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ پھولمتی حجرے میں بیٹھی دیکھ رہی تھی کہ پلے دار بوروں میں آٹا لا کر رکھ رہے ہیں، گھی کے ٹین آ رہے ہیں، سبزی کے ٹوکرے، شکر کی بوریاں، دہی کی مٹکیاں سب چلی آ رہی ہیں۔ مہا برہمن کے لیے دان کی چیزیں لائی گئیں، برتن، پلنگ، بستر، کپڑے وغیرہ، مگر پھولمتی کو کوئی چیز نہیں دکھائی گئی۔ حسب ضابطہ سب چیزیں اس کے پاس آنی چاہیے تھیں۔ وہ ہر ایک چیز کو دیکھتی، انہیں پسند کرتی، ان کی مقدار میں کمی بیشی کرتی، تب ان چیزوں کو بھنڈارے میں رکھا جاتا، مگر اسے دکھانے کی کسی نے ضرورت نہ سمجھی۔ اچھا، اور آٹا 3 ہی بوری کیوں آیا؟ اس نے تو 5 بوریوں کے لیے کہا تھا۔ گھی کے بھی 5 کنستر آئے، اس نے 10 کنستر منگوائے تھے۔ شاید سبزی، دہی، شکر وغیرہ میں بھی کمی کی گئی ہوگی۔ کس نے اس کے حکم میں مداخلت کی؟ جب اس نے بات طے کر دی تو کسی کو کیا حق ہے کہ اس میں کمی بیشی کرے؟ آج 40 سال سے گھر کے ہر ایک معاملے میں پھولمتی کا فیصلہ ناطق تھا۔ اس نے 100 کہا تو 100 خرچ کیے گئے، 1 کہا تو 1، کسی نے میخ نہ کی، یہاں تک کہ پنڈت اجودھیا ناتھ سب کچھ اس کی مرضی پر چھوڑ دیتے تھے۔ پر آج اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، وہ اسے کیوں کر برداشت کر سکتی تھی؟ وہ کچھ دیر تک تو ضبط کیے بیٹھی رہی، پر آخر اس سے نہ رہا گیا۔ خود پروری اس کی فطرت ثانی بن گئی تھی۔ غصے میں بھری ہوئی آئی اور کامتا ناتھ سے بولی، کیا آٹا 3 بورے لائے؟ میں نے 5 بوروں کے لیے کہا تھا، اور گھی بھی 5 کنستر۔ تمہیں یاد ہے میں نے 10 کنستر کہے تھے۔ کفایت کو میں برا نہیں کہتی، لیکن جس نے یہ کنواں کھودا اس کی آتما پانی کو ترسے تو کتنے شرم کی بات ہے۔ کامتا ناتھ نے معذرت نہیں کی، عذر گناہ نہیں کیا، نادم بھی نہیں ہوا، فوراً تقصیر کی تلافی کرنے نہیں دوڑا۔ 1 منٹ تو باغیانہ انداز سے کھڑا رہا، پھر بولا، ہم لوگوں کی صلاح 3 ہی بوروں کی ہوئی اور 3 بوروں کے لیے 5 کنستر گھی کافی تھا، اسی حساب سے اور چیزیں بھی کم کر دی گئیں۔ پھولمتی تیز ہو کر بولی، کس کی رائے سے آٹا کم کیا گیا؟ ہم لوگوں کی رائے سے؟ تو میری رائے کوئی چیز نہیں ہے کیوں نہیں، لیکن اپنا نفع نقصان تو ہم بھی سمجھتے ہیں۔
پھولمتی ہکا بکا ہو کر اس کا منہ تکنے لگی۔ اس جملے کا مطلب اس کی سمجھ میں نہ آیا۔ اپنا نفع نقصان، یہ اپنا کیا بلا ہے؟ اس کا وجود کب سے ہوا؟ اس کے گھر کے نقصان کی ذمہ داری اس کے سر ہے۔ دوسروں کو، خواہ اس کے پیٹ کے لڑکے ہی کیوں نہ ہو، اس کے فیصلے میں دخل دینے کا کیا حق ہے؟ لونڈا اس طرح جواب دے رہا ہے گویا گھر اس کا ہے، اس نے مرمر کا یہ گرہستی جمع کی ہے، تو میں تو غیر ہوں، ذرا اس کی خود سری تو دیکھو۔ اس نے تحکمانہ لہجے میں کہا، میرے نفع نقصان کے ذمہ دار تم نہیں ہو، مجھے اختیار ہے، میں جو مناسب سمجھوں وہ کروں۔ ابھی جا کر 2 بورے آٹا اور 5 کنستر گھی اور لاؤ، اور آئندہ سے خبردار کسی نے میری بات کاٹی۔ اس نے اپنے خیال میں ضرورت سے زیادہ تنبیہ کر دی تھی، اور اب وہاں کھڑے ہونے کی ضرورت نہ سمجھ کر وہ اپنے حجرے میں چلی آئی۔ حالانکہ کامتا ناتھ ابھی وہیں کھڑا تھا اور اس کے چہرے سے ایسا مترشح ہو رہا تھا کہ اسے اس حکم کی تعمیل میں کچھ عذر ہے، مگر پھولمتی مطمئن بیٹھی تھی۔ اپنی تنبیہ پر بھی کسی کو اس کی نافرمانی کی جرات ہو سکتی ہے، یہ اس کے ذہن میں نہ آیا، مگر رفتہ رفتہ اس پر اب حقیقت کھلنے لگی تھی کہ اس کے گھر میں اس کی وہ حیثیت نہیں رہی جو 10-12 روز پہلے تھی۔ رشتہ داروں کے یہاں سے نوید میں گھی، شکر، مٹھائی وغیرہ آ رہی تھی۔ بڑی بہو ان چیزوں کو خاص انداز سے سنبھال کر رکھ ہی رہی تھی۔ تینوں چھوٹی بہویں بھی بھنڈارے میں گھسی ہوئی تھیں۔ کوئی بھی پھولمتی سے پوچھنے نہیں آتا۔ برادری کے لوگ بھی جو کچھ پوچھتے ہیں وہ کامتا ناتھ سے یا بڑی بہو سے۔ کامتا ناتھ کہاں کا بڑا محتمم ہے، دن بھر بھنگ پیے پڑا رہتا ہے، اور بڑی بہو جیسی فوہڑ عورت بھلا ان باتوں کو کیا سمجھ سکتی ہے؟ بھد ہوگی اور کیا، سب کے سب خاندان کی ناک کٹوائیں گے، وقت پر کوئی نہ کوئی چیز کم ہو جائے گی، تب ادھر ادھر بھاگے پھریں گے۔ ان کاموں کے لیے بڑا تجربہ اور سلیقہ چاہیے۔ کوئی چیز ضرورت سے زیادہ بن جائے گی اور ماری پھرے گی، کوئی چیز اتنی کم بنے گی کہ کسی پتل پر پہنچے گی، کسی پر نہیں۔ آخر ان سبھوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اچھا، بڑی بہو سیف کیوں کھول رہی ہے؟ وہ سیف کو میری مرضی کے بغیر کھولنے والی کون ہوتی ہے؟ کنجی اس کے پاس ہے ضرور، لیکن جب تک میں روپے نہ نکلواؤں وہ صندوق نہیں کھول سکتی۔ آج اس طرح کھول رہی ہے گویا سب کچھ وہی ہے، میں کچھ ہوں ہی نہیں۔ اس نے بڑی بہو کے پاس جا کر تند لہجے میں کہا، سیف کیوں کھولتی ہو بہو؟ میں نے تو کھولنے کو نہیں کہا۔ بڑی بہو نے بے باکانہ انداز سے کہا، بازار سے سامان آیا ہے تو دام نہ دیا جائے گا؟ کون چیز کس بھاؤ سے آئی اور کتنی آئی مجھے کچھ معلوم نہیں، جب تک حساب کتاب نہ ہو جائے روپے کیسے دیے جائیں؟ حساب کتاب سب ہو گیا ہے۔ کس نے کیا؟ اب میں کیا جانوں، جا کر اپنے لڑکوں سے پوچھو۔ پھولمتی پھر آ کر اپنی کوٹری میں بیٹھ گئی۔ اس وقت بگڑنے کا موقع نہ تھا، گھر میں مہمان بھرے ہوئے تھے۔ اگر اس وقت اس نے لڑکوں کو ڈانٹا تو لوگ یہی تو کہیں گے کہ پنڈت کے مرتے ہی ان کے گھر میں پھوٹ پڑ گئی، خون کا گھونٹ پی پی کر رہ جاتی ہے۔ جب مہمان رخصت ہو جائیں تب وہ ایک ایک کی خبر لے گی، دیکھے گی اس وقت لڑکے کیا باتیں بناتے ہیں۔ اس عرصے میں وہ کار پردازوں کی بے قاعدگیوں اور فضول کاریوں اور غلطیوں کا مبصرانہ نگاہوں سے مشاہدہ کر رہی تھی۔ 12 بجتے بجتے دعوت شروع ہوئی۔ ساری برادری کے لوگ یکبارگی کھانے کے لیے بلائے گئے۔ پھولمتی کھڑی کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی۔ صحن میں مشکل سے 250 آدمی بیٹھ سکتے ہیں، یہ ساری برادری کیسے بیٹھے گی؟ 2 پنکتوں میں لوگ بیٹھتے تو کیا برا تھا؟ یہی تو ہوتا کہ 2 کی جگہ 4 بجے ختم ہوتی، مگر یہاں تو سب کو سونے کی فکر پڑی ہوئی ہے۔ دفعتاً شور مچا، ترکاریوں میں نمک نہیں۔ بڑی بہو جلدی سے نمک پیسنے گئی۔ پھولمتی غصے سے ہونٹ چبا رہی تھی، مگر اس موقع پر زبان نہ کھول سکتی تھی۔ بارے نمک پسا اور پتیلیوں میں ڈالا گیا۔ یکایک پھر شور مچا، پانی گرم ہے۔ گھر میں برف نہ تھی۔ آدمی بازار دوڑا گیا۔ بازار میں اتنی رات گئے برف کہاں؟ آدمی ناکام لوٹ آیا۔ مہمانوں کو وہی نل کا گرم پانی پینا پڑا۔ پھولمتی کا بس چلتا تو لڑکوں کا منہ نوچ لیتی، ایسی بد انتظامی اس کے گھر میں کبھی نہ ہوئی تھی۔
उस पर सबको मालिक और मुंतजिम बनने की धुन है। बर्फ़ जैसी ज़रूरी चीज़ मंगवाने की किसी को भी सिद्ध ना रही। सुधर कहाँ से आए जब किसी को गप मारने से फुर्सत ना मिले। मेहमान अपने दिल में क्या कहते होंगे, दावत करने चले थे और घर में बर्फ़ तक नहीं। अच्छा, फिर क्यों घर में हलचल मची? अरे गज़ब, किसी के शोरबे में एक मरी चूहिया निकल आई। या भगवान, अब तुम ही आबरू रखियो। छी, इस पोहड़पन की भी कोई हद है। सारे मेहमान उठे जा रहे हैं, ना उठें तो क्या करें। आंखों से देखकर मक्खी कौन निगलेगा। फूलमती के दिल में ऐसा उबाल उठ रहा था कि दीवार से सर टकरा ले। मजनूनाना हालत में बार बार सर के बाल नोचती थी। अभागे दावत का इंतज़ाम करने चले थे, सारा करा धरा मिट्टी में मिल गया। सैकड़ों रुपये पर पानी फिर गया। बदनामी हुई वह अलग, अब उससे ज़ब्त न हो सका। मेहमान उठ चुके थे, पत्तलों में खाना जूं का त्यों पड़ा था। चारों लड़के आंगन में नादिम खड़े थे, एक दूसरे को इल्ज़ाम दे रहा था। बड़ी बहू देवरानियों पर बिगड़ रही थी। उसी वक्त फूलमती शोले की तरह टूट कर आई और बोली, मुँह में कालिक लग गई है कि नहीं, या अभी कुछ कसर है? डूब मरो सब के सब जाकर चुल्लू भर पानी में। शहर में कहीं मुँह दिखाने के लायक नहीं रहे। हफ्तों इस दावत का चर्चा रहेगा, मजाक उड़ाया जाएगा। तुम लोगों को कुछ शर्मो हया तो है नहीं? तुम्हें क्या? आत्मा तो उसकी रो रही है जिसने ज़िंदगी को घर की आबरू बनाने में तबाह कर दिया। कामनानाथ कुछ देर तो खड़ा सुनता रहा, आखिर झुंझुला कर बोला, अच्छा अब रहने दो अम्मा, गलती हुई, हम सब मानते हैं, बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन अब क्या उसके लिए आदमियों को हलाल कर डालोगी? सभी से गलतियां होती हैं, पछताने के सिवा आदमी और क्या करता है? किसी की जान तो नहीं मारी जाती, आदमी गलतियों ही से सीखता भी तो है। बड़ी बहू ने फरमाया, हम क्या जानते थे कि बीबी से इतना ज़रा सा काम न होगा। चूहिया तरकारी में बैठी होगी। उन्होंने टोकरी को बगैर देखे भाले कढ़ाव में डाल दिया। कामतानाथ ने बीवी को डांटा, उसमें न कमला का कसूर है, न तुम्हारा न मेरा, इत्तेफाक है। इतने बड़े भोज में एक एक मुट्ठी तरकारी कढ़ाव में नहीं डाली जाती, टोकरे के टोकरे उड़ेल दिए जाते हैं। उसमें कैसी जग हंसाई और कैसी नक कटाई। तुम खामखा जले पर नमक छिड़कती हो। फूलमती, शर्माते तो नहीं, उल्टे और बेहयाई की बातें करते हो। कामता, शर्माओं क्यों? किसी की चोरी की है? चीनी में चींटे और आटे में घुन, ये सब तो नहीं देखे जाते। हमारी निगाह न पड़ी, बस यही बात बिगड़ गई, वरना चुपके से चूहिया पकड़कर निकाल देते, किसी को खबर तक न होती। फूलमती इस कुफ्र पर इस्तेजाब से बोली, क्या सबको चूहिया खिलाकर उनका धर्म ले लेता? कामतानाथ माँ की तरफ निगाही मलामत से देखकर बोला, क्या पुराने ज़माने की बातें कर रही हो अम्मा? इन बातों से धर्म नहीं जाता। ये धर्म महात्मा लोग जो पुत्तल से उठ कर गए हैं, उनमें ऐसा कौन है जो भेड़ बकरी का गोश्त न खाता हो? तालाब के कछुए और घोंगे तक को किसी से बचते नहीं। क्या वह ज़रा सी चूहिया इन सब से नापाक है? फूलमती के पास ऐसी कट हुज्जतियों का कोई जवाब न था, अपना सामना लेकर चली गई। दूसरा हिस्सा। 2 महीने गुजर गए हैं, रात का वक्त है। चारों भाई भंग पीकर कमरे में बैठे मशवरा कर रहे हैं। बड़ी बहू भी उस मजलिस में शरीक हैं। कामतानाथ ने मसनद पर टिक कर कहा, मैं तो कुमुद की शादी में अपने हिस्से की एक पाई भी नहीं दे सकता। आखिर मेरे भी तो बाल बच्चे हैं। उमानाथ, तो क्या किसके पास फालतू रुपए हैं? 5-5 हज़ार ही तो एक एक के हिस्से में आते हैं। मुझे अपना मेडिकल हॉल खोलने के लिए कम से कम 5 हज़ार की ज़रूरत है। दियानाथ, मुझे भी प्रेस और अखबार की फ़िक्र है। 5 हज़ार अपने होंगे तो 5 हज़ार का कोई साझी और मिल जाएगा। मैं तो अपने रुपये में से 1 कौड़ी भी नहीं दे सकता। कामता, दादा ने 5 हज़ार जहेज़ ठहराया था, उसकी ज़रूरत ही क्या है? पंडित मुरारी लाल के लड़के से शादी हो, लड़की किस्मत वाली हो तो गरीब घर में भी रह सकती है, बदनसीब हो तो राजा के घर में रोती रहेगी। ये तो नसीबों का खेल है। सीता ने शर्माते हुए कहा, यह तो मुनासिब नहीं मालूम होता कि तय की हुई सगाई तोड़ दी जाए।
ان سے کہا جائے کہ 5,000 کی جگہ 3,000 لے لیں، اس طرح 5,000 میں شادی ہو سکتی ہے، میں اپنے حصے کے سب روپے دے دوں گا۔ کامتا ناتھ نے کھسیا کر بھائیوں سے کہا، سنتے ہو اس کی باتیں؟ اما، جب ٹھوکریں کھائیں گے تو آنکھیں کھلیں گی۔ کامتا، اتنا یاد رکھو کہ ہم لوگ تمہاری تعلیم کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ سیتا، جی ہاں یاد ہے۔ اما، اور جو کہیں تمہیں ولایت جا کر پڑھنے کے لیے کل وظیفہ مل جائے تو سوٹ بوٹ اور سفر خرچ کے لیے روپیہ کہاں سے لاؤ گے؟ اس وقت کس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرو گے؟ کامتا، اور وظیفہ تمہیں ملے گا، کہو میں آج لکھ دوں۔ اس دلیل سے سیتا ناتھ کو بھی توڑ دیا۔ فی الواقعہ اگر اسے سرکاری وظیفہ مل گیا تو 4-5 ہزار تیاریوں کے لیے درکار ہوں گے۔ کمود کے لیے وہ اتنی بڑی قربانی ہرگز نہیں کر سکتا کہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی آرزو کو پامال کرے۔ بولا، ہاں ایسی حالت میں تو مجھے بھی روپے کی ضرورت پڑے گی۔ کامتا، تو اس کی ایک صورت یہی ہے کہ کمود کی شادی کم سے کم خرچ میں کر دی جائے۔ 1,000 سے زیادہ ہم کسی طرح خرچ نہیں کر سکتے۔ پنڈت دین دیال کیسے رہیں گے؟ MA BA نہ صحیح، جمانی سے ان کی آمدنی 50 روپے ماہوار سے کم نہیں۔ عمر بھی ابھی 40 سال سے زیادہ نہ ہوگی، پچھلے سال ہی تو بیوی مری ہے، مجھے یقین ہے وہ بغیر جہیز کے راضی ہو جائیں گے۔ کامتا، یہ نہ کہو، وہ آج چاہیں تو 1,000-2,000 پا سکتے ہیں، مگر ہمارے ساتھ کچھ دب جائیں گے۔ تو یہی صلاح کہ مراری لال کو جواب دیا جائے اور دین دیال کے ساتھ سگائی کی جائے۔ دیا ناتھ، اماں سے بھی پوچھ لینا چاہیے۔ کامتا، اماں سے پوچھنا بیکار ہے، ان کی تو جیسے عقل گھاس کھا گئی ہے، وہی پرانے وقتوں کی باتیں مراری لال کے نام پر ادھار کھائے بیٹھی ہیں، یہ نہیں سمجھتی کہ وہ زمانہ نہیں رہا۔ اما، وہ مانیں گی نہیں، اپنے زیور بیچ کر شادی کریں گی، دیکھ لیجئے گا۔ کامتا، ہاں یہ ممکن ہے، زیوروں پر ان کا پورا اختیار ہے، یہ ان کا استری دھن ہے، وہ جو چاہیں کر سکتی ہیں۔ دیا ناتھ، استری دھن ہے تو کیا اسے لٹا دیں گی؟ آخر وہ بھی تو دادا ہی کی کمائی ہے۔ کامتا، کسی کی کمائی ہو، استری دھن عورت کی چیز ہے۔ اما، یہ سب قانونی گورکھ دھندے ہیں، استری دھن کوئی چیز نہیں، گہنے 10,000 سے کم کے نہیں ہیں، اتنی بڑی رقم ہم کھو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، کسی بہانے سے یہ گہنے اپنے ہاتھ میں کرنے ہوں گے۔ ابھی دین دیال کا ذکر نہ کرو ورنہ تاڑ جائیں گے، گہنے اپنے پاس آ جائیں تو صاف صاف کہہ دو، تب کیا کر لیں گے؟ دیا، ہاں یہ ترکیب اچھی ہے۔ کامتا، مجھے دھوکے کی چال مناسب نہیں معلوم ہوتی، جس پر ہمارا حق ہے اس کے لیے ہم لڑ سکتے ہیں، جس پر ہمارا حق نہیں اس کے لیے ہم دھوکہ دھڑی نہیں کر سکتے۔ دیا ناتھ، تو آپ الگ بیٹھیے، میں جا کر کہتا ہوں کہ میں نے ایک اخبار میں مضمون لکھا تھا، اس پر سرکار مقدمہ چلا رہی ہے، 5,000 کی ضمانت دینی پڑے گی، آپ اپنے زیور دے دیں تو میری جان بچ جائے گی، آپ لوگ بھی کچھ نمک مرچ ملا دیجیے گا۔ کامتا، نہ بھیا، میں اس کام کے قریب نہ جاؤں گا۔ سیتا، میرا بھی استعفیٰ ہے۔ اما، ان لوگوں کو جانے دو جی، ہم اور تم مل کر رنگ جما لیں گے، یہ دھرماتما لوگ ہیں، بھیا نوکر ہی ہیں، سیتا کو وظیفہ ملنے والا ہے، ضرورت تو ہمیں اور تمہیں ہے۔ بڑی بہو نے فرمایا، 50 روپے کی ہی تو نوکر ہیں، یا کچھ اور کچھ، اتنے دن مجھے آئے ہو گئے، پیتل کا ایک چھلا بھی نہ بنوایا، توفیق ہی نہ ہوئی، آج دھرماتما بنے ہیں۔ اما، اماں کے زیور مل جائیں گے تو ان کا ہار تمہیں دے دوں گا، بھائی خاطر جمع رکھو۔ بڑی بہو، مل چکے، وہ گڑ نہیں جو چینٹیں کھا جائیں۔ دیا، اچھا تو اسی بات پر ابھی جاتا ہوں، زیور لے کر نہ آ جاؤں تو منہ نہ دکھاؤں۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دیا ناتھ کی کوڑی چت پڑی، ماں کا ممتا بھرا دل بیٹی کی مصیبت دیکھ کر کیوں نہ پسیجتا۔ پھولمتی یہ داستان سنتے ہی باولی ہو گئی، اس پر اما ناتھ نے اور بھی رد جمایا، اگر 10 بجے تک روپے داخل نہ ہوئے تو ہتھکڑیاں پڑ جائیں گی، بینک سے روپے تو ابھی مل نہیں سکتے، مہینوں خط و کتابت ہوگی،
وراثت کا فیصلہ ہو جائے گا تب کہیں جا کر روپے ملیں گے۔ پھولمتی کو یہ کب برداشت ہو سکتا تھا کہ اس کے زیوروں کے ہوتے ہوئے اس کے بیٹے کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پڑ جائیں۔ سارے زیور نکال کر دیا ناتھ کو دے دیے۔ اسی طرح اپنی ماں کی گردن پر خنجر چلا کر دونوں ناخلف خوش بھائیوں کے پاس لوٹ آئے۔ تیسرا حصہ۔ 2-3 مہینے اور گزر گئے۔ زیوروں پر تصرف کر کے چاروں بھائی اب ماں کی دلجوئی کرنے لگے۔ اپنی بیویوں کو سمجھاتے رہتے کہ اماں کا دل نہ دکھائیں، اگر اس کی تشفی تھوڑی سی ظاہرداری سے ہو جاتی ہے تو اس میں کیوں کمی کی جائے۔ چاروں کرتے اپنی دل لگی کی، مگر ماں سے صلاح لے لیتے یا ایسا جال پھیلاتے کہ وہ ان کی باتوں میں آ جاتی اور ہر ایک بات میں رضامند ہو جاتی۔ باغ کا فروخت کرنا اسے بہت ناگوار گزرتا تھا، لیکن چاروں نے ایسی بندشیں باندھی کہ وہ اسے بیع کرنے پر راضی ہو گئی۔ ہاں، کمود کی شادی کے معاملے میں بیٹوں سے اس کا اتفاق نہ ہوا۔ وہ کہتی تھی کہ شادی مراری لال کے لڑکے سے ہی ہوگی۔ چاروں بھائی پنڈت دین دیال سے کرنا چاہتے تھے۔ ایک دن اس بات پر تکرار کی نوبت آ گئی۔ پھولمتی نے کہا، ماں باپ کی کمائی میں کیا بیٹی کا حصہ نہیں ہے؟ تمہیں 10,000 کا ایک باغ ملا، 25,000 کا مکان، 20,000 نقد میں سے کیا 5,000 بھی کمود کا حصہ نہیں ہے؟ کامتا ناتھ نے نرمی سے کہا، اماں، کمود ہماری بہن ہے اور ہم اپنے مقدور بھر کوئی ایسی بات نہ کریں گے جس سے اسے نقصان ہو، لیکن حصے کی جو بات کہتی ہو تو کمود کا حصہ کچھ نہیں ہے۔ دادا جب زندہ تھے تب اور بات تھی، اب تو ہمیں ایک ایک پیسے کی کفایت کرنا پڑے گی۔ جو کام 1,000 سے ہو جائے اس کے لیے 5,000 خرچ کرنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ اما ناتھ نے تصحیح کی، 5,000 کیوں صاحب، 10,000 کہیے۔ دعوت، ضیافت، رسم رسوم میں کیا 5,000 بھی خرچ نہ ہوں گے؟ کامتا، ہاں ٹھیک ہے، 10,000 ہی سمجھو۔ 10,000 روپے ایک شادی میں خرچ کرنے کی اب ہماری حیثیت نہیں ہے۔ پھولمتی نے ضد پکڑ کر کہا، شادی تو مراری لال کے لڑکے سے ہی ہوگی، چاہے 5,000 خرچ ہوں چاہے 10,000۔ میرے شوہر کی کمائی ہے، میں نے مر کر جوڑا ہے، اپنی مرضی سے خرچ کروں گی، تم سے مانگنے جاؤں تو مت دینا۔ کامتا ناتھ کو اب تلخ حقیقت کے اظہار کے سوا چارہ نہ رہا۔ بولے، اماں تم خواہ مخواہ بڑھاتی ہو۔ جس روپے کو اب تم اپنا سمجھتی ہو وہ تمہارا نہیں ہے، وہ ہمارا ہے، ایک ایک پائی ہماری ہے، تم ہماری مرضی کے بغیر اس میں سے خرچ نہیں کر سکتیں۔ پھولمتی کو جیسے سانپ نے ڈس لیا، بولی، کیا کہا؟ پھر تو کہنا، میں اپنے ہی روپے اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتی۔ کامتا، وہ روپے تمہارے نہیں ہمارے ہیں۔ پھولمتی، تمہارے ہوں گے لیکن میرے مرنے کے بعد۔ کامتا، نہیں، دادا کے مرتے ہی سب کچھ ہمارا ہو گیا۔ اماں قانون تو جانتی نہیں، خواہ مخواہ الجھتی ہیں۔ پھولمتی کی بے نور آنکھیں شعلے کی طرح دہک اٹھیں، چہرہ لال ہو گیا۔ بولی، تمہارا قانون بھاڑ میں جائے، ایسے قانون میں آگ لگے، میں ایسے لچر قانون کو نہیں مانتی۔ یہ قانون ہے کہ گلے پر چھری پھیرنا ہے۔ تمہارے دادا ایسے کوئی دھنا سیٹھ نہ تھے، میں نے پیٹ اور تن کاٹ کر یہ روپے جمع کیے ہیں، نہیں تو آج اس گھر میں دھول اڑتی ہوتی، گھر ہی کہاں ہوتا۔ میرے جیتے جی تم میرے روپے چھو نہیں سکتے۔ میں نے تم چاروں کی شادی میں 10,000 خرچ کیے ہیں، تمہاری پڑھائی میں بھی 5,000 روپے سے کم خرچ نہ ہوئے ہوں گے۔ کمود بھی تو میری ہی پیٹ سے پیدا ہوئی ہے، اس کی شادی میں بھی 10,000 خرچ کروں گی، جو کچھ بچے گا وہ تم لے لینا۔ اما ناتھ نے جھلا کر کہا، بھائی صاحب، آپ ناحق اماں کے منہ لگتے ہیں، چل کر مراری لال کو خط لکھ دیجئے، تمہارے ہاں شادی نہ ہوگی۔ دین دیال کے پاس آج ہی پیغام بھیج دیجئے، اماں کو بکنے دیجئے۔ یہ قانون قاعدہ تو جانتی نہیں، بیکار بحث کرتی ہیں۔ پھولمتی نے ضبط کر کے کہا، اچھا کیا قانون ہے، ذرا میں بھی سنوں۔ قانون یہی ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد ساری جائیداد بیٹوں کی ہو جاتی ہے، ماں کا حق صرف گزارا لینے کا ہے۔ پھولمتی نے پوچھا، کس نے بنایا ہے ایسا قانون؟ اما، ہمارے رشیوں نے، مہاراج منوں نے، اور کس نے؟ پھولمتی ایک لمحہ خاموش رہ کر بولی، تو میں اس گھر میں تمہارے ٹکڑوں پر پڑی ہوئی ہوں۔ اما، تم جیسا سمجھو۔ پھولمتی،
گھر میں نے بنوایا ہے، روپے میں نے جوڑے، باغ میں نے خریدا، اور آج اسی گھر میں غیر ہوں۔ منو نے یہی قانون بنایا ہے۔ اچھی بات ہے، اپنا گھر بار لو، میری جان چھوڑو۔ اس طرح محتاج بن کر رہنا مجھے منظور نہیں۔ اس سے کہیں اچھا ہے کہ مر جاؤں۔ واہ رے اندھیر، میں نے ہی درخت لگایا اور میں ہی اس کا پتا نہیں توڑ سکتی۔ میں نے گھر بنوایا، میں ہی اسی میں نہیں رہ سکتی۔ اگر یہی قانون ہے تو اس میں آگ لگ جائے۔ اگر میں جانتی کہ میری یہ درگت ہونے والی ہے تو ساری جائیداد اپنے نام کرا لیتی۔ چاروں نوجوان پر ماں کی اس تندی کا کوئی اثر نہ ہوا۔ قانون کا فولادی زرہ اس کی حفاظت کر رہا تھا، اس کچے لوہے کا ان پر کیا اثر ہوتا؟ شام ہو گئی تھی، دروازے پر نیم کا درخت سر جھکائے کھڑا تھا، اس کے پتوں میں بھی حس نہ تھی۔ رخصت ہونے والے آفتاب کی ٹھنڈی کرنیں جیسے جائے پناہ ڈھونڈتی پھرتی تھی۔ پھولمتی آہستہ سے اٹھ کر اپنی کوٹری میں چلی گئی۔ چوتھا حصہ۔ پھولمتی اپنے کمرے میں جا کر لیٹی تو اسے معلوم ہوا کہ اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ شوہر کے مرتے ہی اپنے پیٹ کے جنے لڑکے اس کے دشمن ہو جائیں گے، اس کا اسے کبھی خواب میں بھی گمان نہ ہوا تھا۔ جن لڑکوں کو اس نے خونے جگر پلا پلا کر پالا، جن پر اسے اتنا غرور تھا، وہی آج اسے یوں آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ واہ زمانے کی خوبی! اب اس گھر میں رہنا اسے عذاب معلوم ہوتا تھا، جہاں اس کی کچھ قدر نہیں، کچھ گنتی نہیں۔ وہاں لاوارثوں کی طرح پڑی روٹیاں کھائے، یہ اس کی خوددار طبیعت کے لیے حد درجہ گراں تھا۔ مگر چارہ ہی کیا تھا؟ وہ لڑکوں سے الگ ہو کر بھی تو کس کی ناک کٹے گی؟ وہ لڑکوں سے الگ ہو کر رہے بھی تو کس کی ناک کٹے گی؟ زمانہ اسے تھوکے تو کیا اور لڑکوں کو تھوکے تو کیا، بدنامی تو اسی کی ہے۔ دنیا تو یہی کہے گی کہ 4 جوان بیٹوں کے ہوتے ہوئے بڑھیا الگ پڑی ہوئی مزدوری کر کے پیٹ پال رہی ہے۔ جسے اس نے ہمیشہ حقارت کی نظر سے دیکھا، وہی اب اس پر ہنس پڑیں گے۔ نہیں، یہ ذلت اس بے کسی کی ذلت سے کہیں زیادہ دل شکن تھی۔ اب اسے اپنے آپ کو ایک نئے طرز عمل کا عادی بنانا پڑے گا۔ اب زمانہ بدل گیا ہے، اسے اب نئے ماحول کے اندر زندگی بسر کرنی ہوگی۔ اب تک مالکن رہی، اب لونڈی بن کر رہنا پڑے گا۔ ایشور کی یہی مرضی ہے۔ اپنے بیٹوں کی لاتیں اور باتیں غیروں کی لاتوں اور باتوں کے مقابلے میں پھر بھی غنیمت ہیں۔ وہ بڑی دیر تک منہ ڈھانپے اپنی اس بے کسی پر روتی رہی۔ ساری رات اسی روحانی کوفت میں گزر گئی۔ جاڑوں کی صبح آہستہ آہستہ ڈرتی ڈرتی تاریکی کے پردے سے نکلی، جیسے کوئی قیدی چھپ کر جیل سے نکل آیا ہو۔ پھولمتی آج معمول کے خلاف تڑکے ہی اٹھی۔ رات بھر اس کا روحانی تناسخ ہو چکا تھا۔ سارا گھر سو رہا تھا، وہ آنگن میں جھاڑو لگا رہی تھی۔ رات بھر شبنم میں بھیگی ہوئی پختہ زمین اس کے ننگے پیروں میں کانٹوں کی طرح چبھ رہی تھی۔ پنڈت زندہ تھے تب اسے بہت سویرے نہ اٹھنے دیتے تھے۔ ٹھنڈا سے بہت مضر تھی، مگر اب وہ دن نہیں رہے۔ جھاڑو سے فرصت پا کر اس نے آگ جلائی اور کنکریاں چننے لگی۔ رفتہ رفتہ لڑکے جاگے، بہویں اٹھی۔ سبو نے بڑھیا کو سردی سے سکڑے ہوئے کام کرتے دیکھا، پر کسی نے یہ نہ کہا کہ اماں کیوں ہلکان ہوتی ہو۔ شاید وہ بڑھیا کی اس بے کسی پر دل میں خوش ہو رہے تھے۔ آج سے پھولمتی کا یہی وتیرہ ہو گیا کہ جو کچھ بن پڑے، گھر کا کام کرنا، سارے گھر کی خدمت کرنا اور انتظامی امور سے الگ رہنا۔ اس کے چہرے پر جو ایک خودداری کی جھلک نمایاں تھی، اس کی جگہ ایک حسرت ناک بے بسی چھائی ہوئی نظر آتی تھی۔ جہاں بجلی جلتی تھی، وہاں اب تیل کا چراغ ٹمٹما رہا تھا، جس کے بجھانے کے لیے ہوا کا ایک ہلکا سا جھونکا کافی تھا۔ بھائیوں نے طے شدہ تجویز کے مطابق مراری لال کو انکاری خط لکھ بھیجا۔ دین دیال سے کمد کی شادی ہو گئی۔ دین دیال کی عمر 40 سے کچھ زیادہ تھی اور خاندانی وجاہت میں ہیٹے تھے، لیکن روٹی دال سے خوش تھے۔ بغیر کسی قرار کے شادی منظور کر لی۔ تاریخ مقرر ہوئی، بارات آئی، شادی ہوئی، کمد رخصت ہوئی۔ پھولمتی کے دل پر کیا گزر رہی تھی، اسے کون جان سکتا ہے؟ کمد کے دل پر کیا گزر رہی تھی، اسے بھی کون جان سکتا ہے؟ لیکن چاروں بھائی بے حد خوش تھے، گویا ان کے پہلو سے کانٹا نکل گیا ہو۔ شریف خاندان کی لڑکی گھر والوں کی رضا میں راضی تھی۔ تقدیر میں
آرام لکھا ہوگا آرام کرے گی، تکلیف لکھی ہوگی تکلیف اٹھائے گی۔ گھر والوں نے جس سے شادی کر دی اس میں ہزار عیب ہوں تو یہی اس کا معبود، اس کا مالک۔ انحراف اس کے وہم و گمان سے باہر تھا۔ پھولمتی نے کسی کام میں دخل نہ دیا۔ کمد کو کیا دیا گیا، مہمانوں کی کیا خاطر مدارت کی گئی، کس کے ہاں سے نوید میں کیا آیا، اسے کسی امر سے سروکار نہ تھا۔ اس سے کچھ صلاح بھی لی گئی تو یہی کہا کہ بیٹا تم لوگ جو کچھ کرتے ہو اچھا ہی کرتے ہو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو۔ جب کمد کے لیے دروازے پر ڈولی آ گئی اور کمد ماں کے گلے لپٹ کر رونے لگی تو وہ اسے اپنی کوٹری میں لے گئی اور جو کچھ 50 روپے اور 2-4 زیور اس کے پاس بچ رہے تھے بیٹی کے آنچل میں ڈال کر بولی، بیٹی میری تو دل کی دل ہی میں رہ گئی، نہیں تو آج کیا تمہاری شادی اس طرح ہوتی اور تم اس طرح بدا کی جاتی۔ کمد نے روپے اور زیور آنچل سے نکال کر ماں کے قدموں پر رکھ دیے اور بولی، اماں میرے لیے تمہاری آشیرواد لاکھوں روپے کے برابر ہے، تم ان چیزوں کو اپنے پاس رکھو، نہیں معلوم ابھی تمہیں کن کن مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے۔ پھولمتی کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اما ناتھ نے آ کر کہا، کیا کر رہی ہو کمد، چل جلدی کر، ساٹھ ٹلی جاتی ہے، وہ لوگ جلدی مچا رہے ہیں، پھر تو 2-4 مہینے میں آئے گی ہی، جو کچھ لینا دینا ہو لے لینا۔ پھولمتی نے دل کو سنبھال کر کہا، میرے پاس اب کیا ہے بیٹا جو میں اسے دوں گی، جاؤ بیٹی بھگوان تمہارا سہاگ امر کریں۔ کمد رخصت ہو گئی۔ پھولمتی پچھاڑ کھا کر گر پڑی۔ 1 سال گزر گیا۔ 5واں حصہ ہے۔ 1 سال گزر گیا۔ پھولمتی کا کمرہ گھر میں سب کمروں سے وسیع اور ہوادار تھا۔ اس نے اسے بڑی بہو کے لیے خالی کر دیا اور ایک چھوٹی سی کوٹریوں میں رہنے لگی جیسے کوئی بھکارن ہو۔ لڑکوں اور بہوؤں سے اسے اب کوئی تعلق نہ تھا۔ وہ اب گھر کی لونڈی تھی، گھر کے فرد سے کسی معاملے سے دلچسپی نہ تھی۔ وہ زندہ صرف اس لیے تھی کہ اسے موت نہ آتی تھی۔ خوشی اور رنج کا اس کے اوپر کوئی اثر نہ تھا۔ اما ناتھ کا مکتب کھلا، احباب کی دعوت ہوئی، دیا ناتھ نے اخبار جاری کیا، پھر جلسہ ہوا، سیتا ناتھ کو وظیفہ ملا، وہ ولایت پڑھنے گیا، پھر جشن ہوا، کامتا ناتھ کے بڑے لڑکے کا یگویت ہوا، خوب دھوم دھام ہوئی۔ پھولمتی کے چہرے پر مسرت کی خفیف سی جھلک بھی نظر نہ آئی۔ اما ناتھ ٹائیفائیڈ میں مہینہ بھر بیمار رہے۔ دیا ناتھ نے ایک مضمون لکھا اور دفعہ 144 میں 6 مہینے کے لیے جیل چلے گئے۔ اما ناتھ نے ایک معاملے میں رشوت لے کر غلط رپورٹ لکھی اور سال بھر کے لیے معطل کر دیے گئے، پر پھولمتی کے چہرے پر رنج کی پرچھائیاں تک نہ پڑی۔ اس کی زندگی میں کسی قسم کی دلچسپی، کوئی آرزو، کوئی فکر نہ تھی، بس چوپائیوں کی طرح کام کرنا اور کھانا، یہی اس کی زندگی کے 2 کام تھے۔ جانور مارنے سے کام کرتا ہے مگر کھاتا ہے دل کا۔ وہ بے کہے کام کرتی تھی مگر کھاتی تھی زہر کے نوالوں کی طرح۔ مہینوں سر میں تیل نہ پڑتا تھا، مہینوں کپڑے نہ دھلتے، کچھ پرواہ نہیں۔ اس میں احساس ہی گویا فنا ہو گیا تھا۔ ساون کی جھڑی لگی ہوئی تھی، ملیریا پھیل رہا تھا، آسمان پر مٹیالے بادل، زمین پر مٹیالہ پانی، نم ہوا سینوں میں بلغم اور کف بھرتی پھرتی تھی۔ مہری اور کوہارن دونوں بیمار پڑ گئے۔ پھولمتی نے گھر کے سارے برتن مانجھے، پانی میں بھیگ بھیگ کر سارا کام کیا، آگ جلائی، پتیلیاں چڑھا دیں اور گنگا سے پانی لانے چلی۔ کامتا ناتھ روزانہ گنگا جل پیتے تھے، نل کا پانی انہیں موافق نہ تھا۔ کامتا ناتھ نے چارپائی پر بیٹھے بیٹھے کہا، رہنے دو اماں، میں پانی بھر لاؤں گا۔ کہا اور مہری آج دونوں غائب ہیں، کہ کوہار اور مہری آج دونوں غائب ہیں۔ پھولمتی نے مٹیالے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، تم بھیگ جاؤ گے بیٹا، سردی ہو جائے گی، تم بھیگ رہی ہو، کہیں بیمار نہ پڑ جاؤ۔ میں بیمار نہیں پڑوں گی، مجھے بھگوان نے امر کر دیا ہے۔ اما ناتھ بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے مطلب میں کچھ نفع نہ ہوتا تھا، اس لیے بہت پریشان رہتا تھا۔ بولا، جانے بھی دو بھیا، بہت دنوں بہوؤں پر حکومت کر چکی ہے، اس کا خمیازہ اٹھانے دو۔ گنگا بڑھی ہوئی تھی، معلوم ہوتا تھا سمندر ہے۔ افق پانی کے ساحل سے ملا ہوا تھا، کنارے کے درختوں کی صرف پھنگیاں پانی کے اوپر
نظر آتی پھنگیاں پانی کے اوپر نظر آتی تھی۔ پھولمتی کلسا لیے ہوئے سیڑھیوں کے نیچے اتری، پاؤں پھسلا، سنبھل نہ سکی، پانی میں گر پڑی۔ پل بھر ہاتھ پاؤں چلائے، پھر لہریں اسے نیچے کھینچ لے گئی۔ کنارے پر 2-4 بندے چلائے، ارے بڑھیا ڈوبی جاتی ہے۔ 2-4 آدمی دوڑے بھی، لیکن پھولمتی لہروں میں سما گئی تھی۔ ان بل کھاتی ہوئی لہروں میں جنہیں دیکھ کر ہی انسان سہم اٹھتا تھا۔ ایک نے پوچھا، یہ کون بڑھیا تھی؟ ارے وہی پنڈت اجودھیا ناتھ کی بیوہ ہے۔ اجودھیا ناتھ تو بہت بڑے آدمی تھے۔ ہاں، اس کی تقدیر میں ٹھوکر کھانا لکھا تھا۔ اس کے تو کئی لڑکے بڑے بڑے ہیں اور سب کماتے ہیں۔ ہاں سب ہیں بھائی، مگر تقدیر بھی تو کوئی چیز ہے۔ افسانہ ختم۔